وطن یا لوگ یا افراد کیسے ترقی کرتے ہیں اور کیا ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن سے وہ برباد ہو جاتے ہیں، ان پر زوال آ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک قرآنی واقعہ سناتا ہوں، ایک ایسی قوم کا واقعہ کہ جو قوم پوری دنیا کے لوگوں کے لیے مثال تھی، یعنی دنیا کی خوشحال ترین قوموں میں سے قوم تھی۔ سبا یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، اور یہ لوگ اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ یمن کے قریب ایک بستی میں رہتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں کیسی نعمتوں سے نوازا تھا، جو میں نے کہا نا کہ پوری دنیا کے لیے یہ قوم مثال تھی۔ آپ نعمتیں سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی آب و ہوا ایسی صاف تھی، پاک تھی کہ پوری آبادی میں، اس پوری گاؤں میں کہہ لیں، اس پورے علاقے میں کہہ لیں، کوئی مکھی نہیں تھا، کوئی مچھر نہیں تھا، کوئی کھٹمل نہیں، کوئی سانپ بچھو کچھ بھی نہیں، بلکہ اتنی زبردست آب و ہوا تھی کہ بیمار آدمی اس شہر سے گزر جائے تو اس کی ہوا لگے وہ صحت مند ہو جاتا تھا۔ ایسی پیور اس کی کلائمیٹ تھا، اتنا صاف ستھری ہوا۔ اچھا، فرمایا کہ موسم بڑا کمال کا، نہ گرمی زیادہ نہ سردی زیادہ۔ انسان ہے نا، زیادہ گرمی پڑے پھر بھی پریشان، زیادہ سردی پڑے پھر پریشان، نارمل موسم سارا سال رہتا۔ فرمایا زمین اتنی زرخیز تھی کہ جو پھل لگاتے، جو پودا لگاتے، زبردست زمین جو ہے وہ درخت اگاتی تھی۔ اتنے پھل تھے اور ایسے لدے ہوئے باغ تھے کہ کوئی شخص اگر سر پہ ٹوکرا اٹھا کر اس کے باغ میں چلتا تو اس کا ٹوکرا پھلوں سے ویسے ہی بھر جاتا تھا، توڑنے بھی نہیں پڑتے تھے، اتنے پھل لدے ہوئے تھے اور گرتے رہتے تھے۔ اچھا، اب بتایا کہ اتنے پھل لگتے تھے کہ وہ قوم اس کو بیچ کر بہت مالدار تھی۔ لوگ مثالیں دیتے تھے قوم سبا کی۔ اب جب ان کو اتنی نعمتیں ملی نا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ شکر ادا کرتے، اللہ کی فرما برداری کرتے۔ اللہ کریم نے ایک نہیں، دو نہیں، 13 انبیاء کرام بھیجے ان کے پاس اللہ کی طرف بلانے کے لیے کہ اے قوم، سرکشی نہ کرو، ناشکری نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ اللہ اکبر، مگر وہ نبیوں کو جھٹلاتے رہے۔ وہ سمجھے یہ ہمارا مال ہے، ہم نے سب کچھ کیا ہے، یہ ہمیں یہ سمجھے کہ قدرتی طور پہ مل گیا، کوئی احسان نہیں، معاذ اللہ رب کا۔ انبیاء کی بے ادبی کی، گستاخیاں کی، اور پھر جب اللہ کریم کا ان پر قہر آیا، رب عز و جل کی ناراضی ہوئی اور ان پر عذاب نازل ہوا، تو جہاں یہ قوم اپنے زمانے میں ایک مثال تھی نا خوشحالی کی، ویل سیٹ ہونے کی، وہیں یہ قوم مثال بن گئی بربادی کی۔ یعنی لوگ مثال دینے لگ گئے کہ دیکھو سبا والوں کے ساتھ کیا ہوا، ایسے باغ کے جن کے پھل گرتے تھے، اب وہ سارے کے سارے باغ ایسے کانٹے دار جھاڑیاں بن گئے کہ لوگ قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس قوم کے اس واقعے کو ڈیفائن کرنے کے لیے قرآن پاک نے ایک پوری سورہ نازل فرمائی، سورہ سبا، یہ 22ویں پارے میں۔ آج تو میں مختصر بیان کروں گا، لیکن میں گزارش کروں گا کہ اسلامی 22 کو پڑھیں، مدنی چینل کے ناظرین پڑھیں، سوشل میڈیا کے ویورز پڑھیں۔ تفسیر قرآن صراط الجنان میں بہت تفصیل سے یہ واقعہ، جب آپ سورہ سبا کی تفسیر پڑھیں گے، قرآن سے پڑھنے کا لطف اور ہے، کسی سے سننا اور ہے، خود پڑھنا اور ہے، تو قرآن پڑھا کرو نا۔ اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے۔ بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ دہنے اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے، جن میں بکٹا میوہ اور جھاڑی اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا۔ اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے، جو اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس کی نعمت ہی عذاب بنا دی جاتی ہے۔ وہ باغ جو ان کے لیے مثال تھا، اب وہی باغ ایسی کڑوی جھاڑیاں بن گئیں، ایسے کڑوے پھل بن گئے کہ اب کوئی ادھر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سیلاب بھیج دیا گیا، برباد کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے ناشکری کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ترقی اور عروج کا تعلق نام و نسب سے نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون زیادہ پیسے والا ہے،
ترقی اور عروج اللہ کی طرف سے کردار والوں کو ترقی ملتی ہے. کردار پست ہو جائے تو ترقی زوال میں برباد کر دی جاتی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں. گویا رحمت الہی یہ اشارہ دے رہی ہے, یہ پکار رہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم, یعنی چاہتے تو سب ہیں کہ جناب عروج مل جائے, ہماری پاکستان ترقی کر جائے, مسلمان ترقی کر جائے. چاہتے تو سب ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم, پہلے پیدا تو کرے ایسا کوئی قلب سلیم. پہلے وہ پاکیزہ دل تو پیدا کرو نا کہ جسے رب ترقی عطا فرماتا ہے.